بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجانی. اس میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم. طوفان ہو یا زلزلہ جانیں بچاتے ہیں، مشکل گھڑی میں اپنے ملک کے کام آتے ہیں. اپنے ملک و قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. جی ہاں، 100% ٹرو، 100% کریکٹ ہے یہ بات. اس وقت بھی جہاں ہمارے تقریباً 3.5 کروڑ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے، ہمارے فوجی جوان ان کی خدمت کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے موجود ہیں. ہم پوری قوم کی طرف اپنی فوج کو، اپنے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں. 4.5 فٹ پانی ہے، اتنی گندگی، اتنے کیچڑ ہے، ایون مچھر ہیں وہاں، بیماریاں پھوٹ رہی ہیں. اس کے باوجود ہمارے جوان وہاں پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے زندگی کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، پانی ہے، میڈیسنز ہیں، وہ پہنچا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہماری آرمی میڈیکل کور کا بڑا زبردست رول اس میں نظر آ رہا ہے. آرمی میڈیکل کور کے ڈاکٹرز نے وہاں پہ، کیونکہ مختلف بیماریاں ہو رہی ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، پانی صاف نہیں ہے، بلکہ پانی ہے ہی نہیں وہاں پہ. اس کے لیے مختلف انہوں نے چھوٹے بڑے ہاسپٹل وہاں پہ اسٹیبلش کیے ہیں، اور ان لوگوں کو ہماری آرمی میڈیکل کور، ہمارے ایئر فورس کے ڈاکٹرز، ہمارے نیوی کے ڈاکٹرز، ہمارے رینجرز کے ڈاکٹر ان کو میڈیکل فیسلٹیز فراہم کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری سول آرم فورسز، جس میں ہمارے رینجرز کے جوان بہت بڑی تعداد میں خود بھی وزٹ کر کے آیا، میں نے وہاں دیکھا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، ان کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچا رہے ہیں. ہماری پولیس کا ہی بہت بڑا رول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فلاحی ادارے، بہت سارے ہمارے فلاحی ادارے الحمدللہ لوگوں کو کھانا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو میڈیسنز پہنچا رہے ہیں. جو جس سے ہو سکتا ہے، پوری قوم اس وقت ایک ساتھ کھڑی ہے اور ان لوگوں کی مدد کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور جو سیلاب سے اس وقت جو بہت بڑی تباہی ہوئی، تقریباً 3.3 بلین لوگ متاثر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس سے سیلاب سے متاثرین کی میں نے بات کری. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو بزنس کنڈیشن ہے آنے والے زمانے میں، آنے والے دور میں، کچھ عرصے کے بعد جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں، جو ایک فور کاسٹنگ نظر آ رہی ہے کہ جو سیلاب سے تباہی جو ہوئی ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ کچھ عرصے بعد نظر آئیں گے. ظاہر ہے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے ان کو دعوت دی ہے، اور میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے بلا تکلف کا پہلا پروگرام ان کے ساتھ کیا تھا، اور آج بھی وہ میرے درمیان یہاں موجود ہیں، جناب محمود احمد خان صاحب. سر آپ کو ویلکم بہت کرتے ہیں. شکریہ. ایک اور ہمارے درمیان بزنس مین ہے، ایگریکلچرسٹ ہے، ایگریکلچر بزنس سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، بڑی زبردست اپروچ رکھتے ہیں. ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ آنے والے دور میں اور اس وقت ایگریکلچر کی کیا پوزیشن ہے، ان کو بلایا، ان سے پوچھیں گے. جناب غلام مصطفیٰ چانیو صاحب، سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. وعلیکم السلام. محمود احمد خان صاحب، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ. جیسا کہ میں نے کہا کہ سیلاب تو آ گیا، انشاءاللہ چلا گیا، پانی بھی نکل جائے گا، لوگ بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے اور جو آنے والے وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، جو سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہوئیں، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ حکومت تیار ہے؟ بزنس مین تیار ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے پاس ساتھ بیٹھے ہیں. یہ سیلاب جو ہے 75 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا سیلاب آیا ہے ہمارے ملک میں. ابھی یو این کے جنرل سیکرٹری بھی آئے تھے، انہوں نے تمام ممالک سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی آپ ہماری جو حالات ہیں اس پر ہماری کچھ فائنینشیل مدد کریں. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے کبھی 75 سال کے اندر کوئی پلاننگ تو کی نہیں کسی بھی چیز کی. کاش اگر آپ دیکھیں اس وقت ہمارے کچھ ڈیم نئے بنے ہوئے ہوتے تو شاید اس پانی کا ہم ذخیرہ کر لیتے. اسپیشلی اس وقت میرے سندھ کی جو انٹیریئر کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ خراب ہے. اور لوگوں کو بھی جو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. نہ وہاں پانی پینے کا ہے، نہ وہاں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ ان کے رہنے کے لیے کوئی چیز ہے. 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں افیکٹو ہو گئے ہیں اس وقت. پھر آپ اس طرف آئیے تو جنوبی پنجاب کا حالت بہت زیادہ خراب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر آپ کوئٹہ کی طرف آئیے تو وہاں لسبیلا اور بیلا کی طرف حالات بہت خراب ہیں. لیکن میں اس وقت اگر آپ سے یہ کہوں کہ ان سب حالات کے باوجود میری قوم قابل مبارکباد ہے. اس وقت ہماری آرمی اور اسپیشلی ان کے جو میڈیکل یونٹس ہیں وہ ہر جگہ وہ جو ہے پہنچ رہے ہیں اور وہ تمام مدد دے رہے ہیں. خاص طور پہ ان فیکٹریز کی جو جہاں پہ جو سیلاب ہے اس کے اندر تمام وہی لوگ مدد زیادہ کر رہے ہیں، اور بہت آگے بہت ساری اور این جی اوز بھی کر رہی ہیں. لیکن اسپیشلی آرمی کے وہ سلام ہے کہ اس وقت بھی وہ سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سرحدوں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اسی طرح اس وقت جب یہ وقت ہم پہ پڑا ہے تو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اب اس سیلاب سے نمٹنے کے لیے اپنا میڈیکل یونٹس کو بہت بڑا ہے طریقے سے کر رہے ہیں. اور ہمارے سی این سی جو ہیں وہ بھی باجوہ صاحب بھی جگہ جگہ جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا افیکٹ کیا ہوگا.
میں تو کہتا ہوں اگر 4-6 مہینے کے بعد جو اس ملک میں بے روزگاری ہوگی، اس ملک میں جو اجناس کی کمی ہوگی، اس کی پلاننگ کیا ہے؟ اس کی کوئی پلاننگ نہیں، ہمیں نظر آلریڈی کمی ہے ان چیزوں آلریڈی کمی. اب جو 4-6 مہینے کے بعد جو ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں بزنس کمیونٹی کو، ہمارے فائنانس منسٹر کو، پلاننگ کے منسٹرز کو بیٹھنا چاہیے کہ یہ تو آج 4-6 مہینے کے بعد، اس کے بعد جو اجناس کی کمی ہوگی، مقصد یہ کہ جو بیسک اجناس ہیں، آلو، ٹماٹر، پیاز، یہ سب چیزیں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پوری فصلیں تو ختم ہو گئی نا ہماری. اب اگر ٹریڈ ہماری ایران سے بھی کچھ کر لیں، افغانستان سے کر لیں، انڈیا سے کر لیں، تو آنے والے وقت کے لیے کریں. ورنہ اس وقت جو مہنگائی ہے، اب آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں اکنامیکلی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا ماشاءاللہ سے. اور یہ سب کچھ اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. آج آپ کو پتا ہوگا ڈالر کا ریٹ 241 روپیز ہے. 241. اس سے پہلے پچھلے ہم ہفتے میں 15 دن پہلے ہم کہہ رہے تھے شاید گر گیا اور کچھ ہو جائے گا. اب آپ یہ بتائیے اکنامیکلی جن لوگوں نے ایل سیز کھولی ہوئی ہیں، ہاؤ دے ول کمپلیٹ دیئر کمٹمنٹ. وہ تو نہیں کر سکتے نا کمٹمنٹ. جب ان کا کمٹمنٹ ہی پورا نہیں ہوگا تو ہماری کیا صورتحال ہوگی؟ ہم اکنامیکلی فائنینشلی کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آلریڈی ایکسپورٹ کم ہے. جی ایکسپورٹ اتنی کم ہے کہ ہماری امپورٹ تو زیادہ ہے، ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہے. تو اس کے لیے ابھی سے اگر ہم نے پلاننگ نہیں کی، اور یہ پلاننگ ہمیں ابھی سے شروع کر دینا چاہیے. مجھے جو سب سے بڑی اہم چیز اس میں لگتی ہے کہ اجناس کی کمی ہو جائے گی، ہماری غذائی اجناس کی اور صورتحال ہو جائے گی، اور ہمارے لوگ اس پہ بے قابو ہو رہے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طریقے سے اس میں کنٹرول. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اس وقت ہمیں اہل پاکستان کو خود چاہیے کہ میں بھی اپنی ذمہ داری پوری کروں. کچھ اجناس ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے جو سبزی منڈی سے لے کے اور جو باہر تک آتی ہیں اس میں جو ریٹ کا ڈفرینس ہے، اس وقت اس پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. فائنانس منسٹر کو، پلاننگ منسٹر کو، تمام چیمبرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ان کو ایک کر کے پھر یہ بات کریں کہ بھئی کیا آن بورڈ لینا چاہیے. آن بورڈ اگر نہیں لیا تو پھر آنے والے وقت میں کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ نہیں کنٹرول کر سکیں گے. ہم بہت چرچا تھا کہ فروری سے اب تک کہ جی آئی ایم ایف اس کا کیا ہوا؟ آئی ایم ایف کا ہاں، اس کے بعد بھی وہی ہماری مہنگائی بڑھ رہی ہے. اسٹیٹ بینک آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس وقت ڈالر بڑھ رہا ہے، ایکسچینج کمپنیز بڑھا رہی ہیں، لوگ کما رہے ہیں پیسے، ایسے وقت میں پیسہ کما رہے ہیں جس وقت ہماری پوری قوم جو ہے نا سیلاب کے اندر سر ہمیں تو یہ لالی پاپ دیا جا رہا تھا کہ 1.2 بلین آ جائیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب نہریں نکل آئیں گی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قطر نے پیسے دے دیے؟ کیا سعودی عرب نے پیسے دے دیے؟ کیا کسی اور ملک نے پیسے دے دیے؟ اجناس دے رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ اجناس تو دی جا رہی ہیں، وہ جہاز آ رہے ہیں، لیکن فائنینشلی ہماری مدد ابھی تک نہیں کی گئی. جس طریقے سے ہم لگا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے بعد سعودی عرب، قطر، ہوئی تو دوسرے ممالک بھی ہمیں دینا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے محمود بھائی، آپ سے اور بات کرتے ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کیونکہ ایگریکلچر سے آپ کا تعلق ہے، جیسا کہ محمود بھائی نے بھی کہا کہ 4-5 مہینے بعد جو ہمیں شارٹیج نظر آ رہا ہے، ابھی آلریڈی شارٹیج ہے کیونکہ کراپ تو آلموسٹ خراب ہوگی، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے سر ابھی؟ انیس بھائی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مدعو کیا. میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں. جی پلیز. ہمارے سندھ کی جو ٹوٹل زمین ہے جس پہ زراعت ہوتی ہے وہ 8.2 ملین ایکڑ ہے. اس وقت ہماری 90% زمین جو ہے وہ سیلاب سے افیکٹ ہوئی ہے. 10% زمین جو بچی ہے وہ ادھر پانی نہیں ہے لیکن فصل ادھر بھی تباہ ہو گئی ہے. آپ کے جو سب سے بڑا کاٹن پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہے سندھ کا وہ ہے ضلع سانگڑ. ادھر 4 دن میں 400 ملی میٹر برسات ہوئی. آپ کا پچھلے سال 6.5 ملین بیل کاٹن کی ہوئی تھی. آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 1 کروڑ بیل سے زیادہ ہو تو آپ کا معاملہ ٹھیک چلتا ہے. تو ہم ویسے ہی ریکوائرمنٹ سے 50% پہ تھے. اس سال ارادہ تھا کیونکہ ایریا انڈر کلٹیویشن بڑا تھا، ڈالر کی پیرٹی کی وجہ سے ریٹ بہت اچھا تھا کپاس کا، تو کسانوں کو ایک انکریجمنٹ تھی کہ کپاس زیادہ سے زیادہ لگائی جائے. اب کپاس کا ہمارا سیزن سندھ میں جو پکنگ شروع ہوتی ہے وہ جولائی سے لے کر ستمبر اکتوبر تک چلتی ہے. اسی دوران اور جو بھرپور آپ کی پیداوار ہوتی ہے وہ 2nd 3rd پک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 1st پک کم ہوتا ہے، 2nd پک زیادہ ہوتا ہے، 3rd پک زیادہ ہوتا ہے، پھر 4تھا پک اس سے کم ہو جاتا ہے. آپ کا 2nd اور 3rd پک تباہ ہو گیا. ٹھیک، اس کے بعد پھر مسلسل بارش ہوتی رہی تو اس میں کراپ ڈیمیج بھی ہوا. اب میں انٹرکٹ ڈیٹیلز جو ہیں اس کی اس میں نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں ہوگا، بہت وقت ضائع ہو جائے گا آپ کا. پھر کاٹن جو ہے ہماری ایگریکلچر جو ہے جی ڈی پی میں برے سال میں جب زراعت اچھی کام نہیں کرتی ہے تو 19% اس کا
شیئر ہوا ہے. اور جب ملک کے برے حال ہوئے ہیں اور زراعت کے اچھے سال ہوئے ہیں تو آپ کی زراعت نے 40% تک آپ کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. آن ایوریج آپ کا 25% زراعت کا شیئر ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2019-20 سال میں آپ کا 25% زراعت کا شیئر تھا آپ کی ٹوٹل جی ڈی پی میں. 324 ارب ڈالر کی آپ کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس میں 80-85 ارب ڈالر زراعت کا شیئر تھا. اس 80-85 ارب ڈالر میں ڈائریکٹلی جو کاٹن کی پروڈکشن ہے, ٹھیک ہے, وہ 1 ارب ڈالر کی تھی. ٹھیک ہے, آپ کا شوگر کین جو ہے وہ 2.5-3 ارب ڈالر تھا. شوگر کین آپ کا 50% ختم ہو گیا ہے ویٹ اس وقت. وہ ویٹ لاس ہو گیا ہے, پانی کھڑا ہوا ہے. آپ خود گھر میں چینی کا بحران ہم کہہ سکتے ہیں. سر چینی کا بحران نہیں, ہمارے پاس چینی کا سٹاک پڑا ہوا ہے. ہمارے پاس جو سب سے بڑا بحران آنے والا ہے وہ ہمارے پاس سبزیات کا بحران آنے والا ہے. جیسا کہ میں اچھا سبزیات کا بحران کنٹرول ہو سکتا ہے کیونکہ سبزی زیادہ تر 35 سے 40 دن کے اندر پروڈکشن شروع کر دیتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو 8.2 ملین ایکڑ زمین ہے اس میں سے تقریباً 60% زمین اس وقت بھی پانی کے نیچے ہے. ہمارے اب سرکار جو ہے اس کی بات اب کیا کریں, لیکن سرکار کا بیسکلی مقصد یہ جتنی بھی ریلیف ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, این جی اوز کر رہے ہیں, مخیر حضرات کر رہے ہیں, شہروں کے لوگ کر رہے ہیں, یہ صرف یہی کر سکتے ہیں, ریلیف ان کو پہنچا سکتے ہیں. ریہاب ان کا کام نہیں ہے, ریہاب سرکار کرے گی. جو پانی نکالے گی وہ سرکار نکالے گی. اب میں اور آپ چلے جائیں کہ ہم 10 لوگ مل کے کراچی کے ہم اپنا پورا پیرافرنیلیا بھی لے جائیں, ہم ادھر لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتے کہ جگہ دے دے. وہ سرکار کا کام ہے, وہ اسٹیٹ کا کام ہے. رچ اسٹیٹ اپنا قائم کرتی ہے. سرکار کو وار فوٹنگ کے اوپر اگر پاکستان کو ہمیں بچانا ہے اور ہمیں آگے تکالیف سے نکلنا ہے تو ہمیں اس وقت اپنی زراعت کی انڈسٹری کو بچانے کے لیے وار فوٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کے جتنے گورنمنٹ کے ٹرشری ادارے ہیں انکلوڈنگ آرم فورسز, ان کو آپ نے کام پہ لگانا پڑے گا. آپ کا 80% گندم کا سٹاک ضائع ہو چکا ہے. 4500 روپیہ من آٹا چل رہا ہے. 4500 روپیہ من کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ 110-120 روپے کلو آٹا چل رہا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں اگر خدا نخواستہ یہی سچویشن رہی تو 4500 سے تو کہیں زیادہ سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں سسٹینیبل گروتھ چاہیے. اس وقت ہمیں اکتوبر, نومبر, دسمبر میں گندم کی زیادہ سے زیادہ بجائی کرنی ہے. اب اگر آپ نے مارکیٹ میکنزم کے حوالے کر دیا زراعت کو تو دیکھیں, جیسے بھائی نے ابھی بتایا کہ اس وقت ملک میں بحران چل رہا ہے اور لوگ ڈالر میں پروفٹ ٹیکنگ سپری پہ چل رہے ہیں. بینکوں کی ٹریجریاں جو ہیں وہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. اسی طرح بھائی وہ زراعت والے بھی تو جو سیڈ بیچتے ہیں وہ بھی تو ہمارے پاکستان کے ہی لوگ ہیں نا, وہ کوئی فرشتے تو ہیں نہیں. وہ 4500 روپے اگر اپنا گندم کا ریٹ چل رہا ہے تو وہ تو 10,000 روپے میں سیڈ بیچیں گے. تو گورنمنٹ کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کے پاس آپ کا ایگریکلچر ایکسٹینشن سیکٹر ہے, اس کے لوگوں کو فعال کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کو کچھ حد تک یہ جو گندم کی بجائی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. آپ کی گورنمنٹ مشینری کو استعمال کرنا پڑے گا. دیکھیں, قوموں کے اوپر برے وقت آتے ہیں اور ان برے وقتوں کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کو اور مضبوط کرتے ہیں. ٹھیک ہے غلام مصطفیٰ صاحب, آپ کا جواب آگے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ریہیب کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, ہم ان کو ان کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن جو ریہیبلیشن ہے وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. تو ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے, ہماری گورنمنٹ ماشاءاللہ کر تو رہی ہے, نظر تو آ رہا ہے کافی کر رہے ہیں ہماری فیڈرل گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ. دیکھیے انیس بھائی, بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی یہ سب چیزوں پہ کہ کی طرف گورنمنٹ کتنا کر رہی ہے, کتنا نہیں کر رہی ہے, کب کرے گی, اس وقت تو وہ ٹائم نہیں ہے. پہلے تو سب سے پہلے وہاں جو 4 فٹ پانی ہے اس کو تو پہلے گورنمنٹ نکالے, آرمی کے لوگ نکال رہے ہیں نا. گورنمنٹ کو پہلے اسٹیپ کے اندر اس پانی کو وہاں سے نکالنا چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں ان لوگوں کو ٹمپریری طور پہ, میں آپ کو ایک طرف اشارہ کروں, آباد آل بلڈر ڈیولپر ایسوسیشن ہے نا, ہم لوگوں نے تمام بلڈرز نے مل کے ابھی یہ کیا کہ ہم پچھلے 15 دن سے ہم اپنا سامان جو بھی ہم سیلاب زدگان کو دے سکتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں علاقوں, اپنے علاقوں میں جا کے, سکر میں, ادھر ادھر جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں, بلڈرز ہیں, اور وہ لے کے جا رہے ہیں. ابھی ہم کل چیئرمین نے ہمارے حنیف محمد صاحب نے بتایا کہ
ہم موویبل ہاؤسز بنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس بالکل رہنے کے لیے نہیں ہے، اور وہ موویبل ہاؤسز ایسے ہیں کہ آج آپ جو ہے نا اس کو ایک جگہ رکھ دیں اور کل کو آپ کسی اور جگہ لیں، تاکہ ٹیمپریری طور پہ ان کو کچھ تو ریلیف ملے نا. اور اس کی کاسٹ ہم نے رکھی ہے صرف 32,000 روپے. ہم لوگ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، پورے کراچی کے بلڈرز. آپ کو پتہ ہے بلڈر ایسوسیشن جو ہے پورے پاکستان کی ہے، محسن شیخانی صاحب اس کے چیئرمین رہے ہیں، اور ہمارے الائٹ پینل کے بھی چیئرمین ہوئے. ان کی ہدایت کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. 32,000 روپے کے اندر ہم وہ مکان موویبل لوگوں کو بنا کے دیں گے. ہم جو لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں وہ مکانات لے جائیں، 200 100 200 کچھ لوگوں نے تو کہنا بھی شروع کر دیا، ہم پرسوں ترسوں سے میرا خیال ہے آباد میں رکھ دیں گے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت اس کو ہمیں ہنگامی بنیاد پہ سب سے پہلے آنے والے 4 مہینے کی طرف نہ دیکھیں، پہلے تو پانی کو نکالنے کی کوشش کریں جتنی جلد ہو سکتا ہے. پھر گورنمنٹ کو، سندھ گورنمنٹ کو خر لگی ہے، سندھ گورنمنٹ بھی اپنے اپنے جو وسائل ہیں اسی وسائل کے اندر سندھ گورنمنٹ اور وہ کر سکتی ہے. اس لیے کہ آپ کے یہاں تو اکنامک کرائسس ہے، کیونکہ اکنامک ہے ایسی فائنینشیل کرائسس آپ کے ایسی آ گئی ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا اس کو. جیسے میرے بھائی نے کہا آج 241 پہ ڈالر ہے. اسٹیٹ بینک کنٹرول نہیں کر رہا بینکوں کو. اسٹیٹ بینک فارن ایکسچینج کمپنیز کو کسی کا دھیان ہی نہیں، کوئی دھیان ہی نہیں ہے نا. جو آپ کل کیا ریٹ تھا 238 تھا 241 ہو گیا. میں آپ سے عرض کروں، ہم ایک لندن کے اندر 24-25 ستمبر کو اسٹار مارکیٹنگ جو ہے نا وہ ایک لندن میں ایگزیبیشن کر رہی ہے پراپرٹی کی. ہم وہ ہماری کوئی پچھلے سال سے پلاننگ تھی، اور اب ہم جا رہے ہیں 20-22 تاریخ کو پوری پراپرٹی کی. بہت سارے 100-150 ہمارے ساتھ بلڈرس بھی جا رہے ہیں. آج جب وہ لوگ جاتے ہیں اپنے پاؤنڈ لینے کے لیے وہاں کے، تو کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا، 283 285 287 کا پاؤنڈ مل رہا ہے. آپ یہ بتائیے اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا. آج مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، 4 مہینے کے بعد میں کہاں کھڑا ہوں گا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے جیسے کہ ایگریکلچر کے اوپر جو کچھ ہے، سب سے پہلے مجھے جو خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ اگر آپ نے آج پلاننگ نہیں کی تو یہ اجناس اتنی کم ہو جائیں گے تو پھر ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے. اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. اب آپ تھوڑا سی میں آپ سے بتاؤں، پرسوں ترسوں پتہ چلا پیناڈول کی جو کمپنی ہے نا فارماسٹیکل، وہ بند کر دی گئی یہاں سے. وائی؟ بیکاز آف دی ریزن ویل نون ٹو ایوری بڈی، انرجی کی شارٹیج ہے اور فارماسٹیکل کی بہت ساری چیزیں. تو یہ جو اگر میڈیکل کے اوپر ہیلتھ کا بھی ہمارا یہ کام ہوگا، اس وقت ہمارا جو یعنی ہیلتھ کے اوپر نمبر ہے نا، افریقہ سے بھی گرے ہوئے ہم 92 نمبر پہ ہیں 116 میں سے. یہ ہماری ہیلتھ کی پوزیشن ہے. ہم کیا بجٹ ہیلتھ پہ دیتے ہیں، کیا ہیلتھ پہ دیتے ہیں. مجھے ویسے تو پاکستانی اس بات کا جواب اپنی جنریشن کو دینا ہے کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی. آج بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف سندھ سے کہ بھئی آپ اس پہ ہیلتھ کی طرف بھی توجہ دیجیے. 45,000 میری بہنیں جو ہے نا، 45,000 حاملہ خواتین رجسٹرڈ ہیں اس وقت. 45,000 ان 3.5 کروڑ کے جو لوگ جو افیکٹو ہوئے میڈیکل کور کی جو وہ لوگ لگے بڑا کام کر رہے ہیں، وہ بہت، لیکن 45,000 خواتین ہیں جو بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے نا. ان کے لیے تو ان کے گھروں کا تو پوچھیں، ہاں ان لوگوں کا تو پوچھیں جو جن لوگوں پہ گزر رہی ہوگی، اس کے میاں کو، اس کے باپ کو، اس کی فیملی کو کیا گزر رہی ہوگی. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم ابھی تک اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ہم کیا کریں گے اور کیسے ہم لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے محمود بھائی، آپ کا جواب آ گیا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کینیڈا سے شاہد موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. شاہد، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی. اچھا شاہد، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ٹورنٹو میں موجود ہیں. کل وہاں پہ ایک ریفرینڈم ہو رہا ہے سکھ کمیونٹی کی طرف سے، جو ایک خالستان کے نام سے وہ اپنے ایک مملکت، اپنا ایک اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے وہ ٹورنٹو میں ریفرینڈم کریں. اس سے پہلے لندن میں بھی ہو چکا ہے اور مختلف ملکوں میں وہ ریفرینڈم کر چکے ہیں. تو ہمیں اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے، اور اس وقت وہاں کیا سچویشن ہے، سکھ کمیونٹی کتنی تعداد میں، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے. سکھ کمیونٹی یہاں پہ، راج صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ، یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہائی لائٹ کیا آپ نے. سکھ کمیونٹی یہاں لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور اس وقت تقریباً 7 فیڈرل منسٹر جو ہیں سکھ ہیں. اور سکھ پارٹی سکھوں کی بھی بلکہ تیسری لارجسٹ پارٹی ہے، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی. وہ یہاں کولیشن گورنمنٹ پہ ہیں جس کے سربراہ جگمیت سنگھ ہیں. انہوں نے اس ریفرینڈم کو انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے، اور سکھ کمیونٹی میں بڑا جوش و خروش ہے اس ریفرینڈم کے حوالے سے. اور میں ایک بات بتاتا چلوں، بھارت کا 5 اگست کا جو اقدام تھا جس میں اس نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، اس کی بھی بھرپور مذمت کی تھی جناب جگمیت سنگھ نے. اور آج تو یہاں ریفرینڈم کے ماحول میں مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں میں ریلیاں بھی نکال رہے ہیں سکھ لوگ.
اور وہ بہت پرجوش ہیں اور وہ نریندر مودی کے ہندواتوا اور RSS کے نظریے کے بہت خلاف ہیں اور وہ پاکستان سے بھی بہت توقع کر رہے ہیں کہ وہ انہیں بھی جو ہے پرامن طور پر سپورٹ کرے اور ان کے اس مقصد کے حصول کے لیے کہ وہ اپنا علیحدہ مملکت حاصل کر سکیں. جی دیکھیں جو ہندوتوا کے خلاف اور نریندر مودی کے خلاف جہاں پہ اور تحریکیں چل رہی ہیں انڈیا میں، کشمیر میں، آسام میں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جی بالکل، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور یہ تو بہت پرانی موومنٹ ہے جو 1983-84 سے شروع ہوئی تھی، جس میں ہزاروں سکھوں کا قتل عام بھی ہوا تھا بھارت میں، جس کا سلسلہ انہوں نے کشمیر میں بھی جاری رکھا. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی اور لیکن اس معاملے میں پرجوش ہیں بہت سکھ اور یہاں پہ بہت ریلیاں نکل رہی ہیں اور کل کے ریفرینڈم میں تو لگتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے کیونکہ ان کی یہاں بہت بڑی میجورٹی ہے. اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کے لیے جو سکھ وہاں پہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، پاکستان کمیونٹی کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت پیسفل، بہت دوستانہ اور بہت ہمدردانہ. اور یہاں سے جو لوگوں نے وہاں ہمارے سیلاب زدگان کے لیے جو بھی فنڈز اکٹھے کیے اور جو سامان یہاں سے بھیجا اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ بھی کیا سکھوں نے، بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا شاہد، آپ کیا سمجھتے ہیں جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا سکسیسفل ہوگا اس طرح وہ ریفرینڈم کرا رہے ہیں مختلف کنٹریز میں؟ اس سے پہلے UK میں، امریکہ میں بھی ہو چکا ہے، اس وقت کینیڈا میں وہ کر رہے ہیں. کتنا افیکٹو ہوگا نریندر مودی گورنمنٹ پہ؟ اس کا کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ بہت خیر پریشر تو بہت بلڈ کرا ہے انہوں نے، نو ڈاؤٹ اس میں. اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا جب وہاں کسانوں کی موومنٹ چلی تھی اس میں بھی سکھ پیش تھے. انہوں نے بہت زیادہ پریشر تو بہت بلڈ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے یعنی نریندر مودی کو جو ہے ایک طرح سے ناکو چنے چبانے کی فل کوشش کری ہے، نو ڈاؤٹ. اور وہ جو ہے وہ اس RSS کے نظریے کے وہ بہت خلاف ہیں. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے شاہد، آپ نے خیال رکھے گا. ہمیں بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. غلام مصطفیٰ صاحب، جیسا کہ محمود بھائی نے کہا کہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ آنے والے وقت میں اجناس کی کمی ہوگی یا کن چیزوں کی کمی کی. سب سے پہلے ہم یہ سوچیں پانی یہاں سے نکلے. اس بارے میں یقیناً گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، ہماری آرمی بھی کام کر رہی ہے. تو فرسٹ پریورٹی یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے پانی کو وہاں سے ریلیز کریں، اس کے بعد حالات بہتر ہوں. سر 2-3 اس میں مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پانی آیا ہے اس نے آپ کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے. 6000 کلومیٹر روڈ جو ہے اس نے اس سیلاب نے متاثر کیا ہے. 6000 کلومیٹر. ٹھیک، اس کے بعد آپ کا جو ڈرین سم نالے ہیں سندھ میں وہ اوور فلو ہوئے ہیں، کہیں بریچز پڑے ہیں، آپ کے اریگیشن سسٹم کو خراب ہوا ہے. دیکھیں یہ 2 پرونگڈ تھا، ایک تو دریا کا بھی سیلاب آیا ہے، اوپر سے بارش پڑتی رہی ہے. ہمارے جو بند تھے اس کو بارش نے کر دیا کمزور. مسلسل بارش پڑتی رہی کیونکہ وہ مٹی کے بنے ہوتے ہیں، مٹی ہوتی ہے اور پتھر ہوتا ہے. وہ اپنے ساتھ بہا کے لے کے پانی، پھر جب اس کے ساتھ پانی آیا ہے تو اس نے وہ بریچز کیے ہیں. آپ کے کینالز میں بریچز ہوئے ہیں، آپ کے سم کینالز میں بریچز ہوئے ہیں، آپ کے ریورائن بریچز ہوئے ہیں. یہ اتنے سارے جو بریچز ہوئے ہیں نا سر، جس میں ہم گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ از پارشلی ٹو بی بلیمڈ کیونکہ انداتا ہے نا، مائی باپ ہے سرکار، گورنمنٹ مائی باپ ہے نا، مائی باپ گورنمنٹ ہے نا، مائی باپ گورنمنٹ ہے. تو جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو ماں کا کام ہوتا ہے نا اس کو کھانا کھلانا. ماں کو ہی کہا جاتا ہے کہ ماں کو ہی، اگر بچہ اچھا پرورش ہوتی ہے تو ماں باپ کو کریڈٹ جاتا ہے، بچہ اگر خراب نکلتا ہے تو ماں باپ کو بلیم جاتا ہے. تو سرکار تو ماں باپ ہے. تو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. یہ پانی اس لیے ہی نکلنے میں پرابلم ہو رہی ہے. دیکھیں جو ریورائن علاقہ ہے، جو کچے کا علاقہ ہے اور جو ریور بینک کے ساتھ کا علاقہ ہے جہاں پہ سندھ کی 70 سے 80% چاول کی فصل ہوتی ہے، وہ ساری تباہ ہو چکی ہے. اب جب ریور ریسیڈ کرے گا تو پانی ریور کے اندر چلا جائے گا. اب وہ پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ بریچز ہوئے ہیں، کہیں پہ وہ بند ہو گئی ہیں رستے، وہ رستے جو ٹوٹے ہیں ان کا ملبہ آ کے بیچ میں اکٹھا ہو گیا ہے. تو وہ پانی نکلنے میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. وہ قدرتی طور پہ جیسے ہمیشہ پانی نکل جاتا ہے ویسے نکل نہیں رہا ہے. پھر آپ کے وہ ضلع جو جدھر دریا لگتا ہی نہیں ہے، جیسے عمر کوٹ ہے، میر پور خاص ہے، سانگھڑ ہے، ٹنڈو الاحیار ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ دریا لگتا ہی نہیں ہے، وہاں پہ بارش کا پانی اکٹھا ہو گیا ہے. اب وہ پانی نکلے تو کہاں نکلے؟ کبھی سسٹم ہی نہیں بنا، کبھی سوچا ہی نہیں نا. آپ کا جو ایل نینو النیری افیکٹ ہوا ہے جس میں کلائمیٹ چینج ہوا ہے، ہوتا یہ تھا کہ یہ مانسون آتا تھا،
یہ سندھ میں برستا تھوڑا سا برستا اوپر چلا جاتا تھا اور بارش جاتے بھی انیکسپیکٹڈ. بارش سر یہ جتنے بادل تھے نا آپ یہ بتا رہے سندھ میں 400 نہیں ملی برستے میٹر. تھے, یہ جی. سندھ میں نہیں برستے تھے, اچھا. یہ اوپر جاتے تھے اور ہمارے پہاڑوں میں برستے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ سمجھے کہ جیسے کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے سندھ میں آ کے نا بادل پھٹ گئے. پھر دوسرا ہماری پولیٹیکل سچویشن اتنی والیٹائل ہے اس وقت, پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ جو بھی ٹی وی چلا لیں تو وہاں پہ پولیٹیکل ڈسکورس چل رہا ہے. آپ جو بھی پرائم ٹائم ٹیلی ویژن کا کوئی بھی چینل اٹھا لیں وہاں پہ پولیٹیکل ڈسکورس چل اس رہا ایشو ہے. کو ہائی لائٹ نہیں کر سر رہے. ہمارے جو پالیسی میکر ہیں وہ تو سیاستدان ہیں نا. سیاستدان کو آپ ٹی وی پہ بلا کے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ بتائیں کہ اب سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دینا ہے, تو وہ 45 منٹ کا پروگرام جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کر دیتا ہے, اور جو پالیسی بنانی ہے, جو اس نے پریکٹیکلی کام کرنا ہے, اس کے اوپر نہ وہ خود سوچتا ہے, اور میڈیا جو کہ اس کا عوام کا مرر ہوتا ہے, جو آئینہ ہوتا ہے, وہ آئینہ اس کو آئینہ دکھا نہیں رہا, وہ بھی سپریم کورٹ میں گھوم رہا ہے. تو وہ کہانی تو چل ہی نہیں رہی ہے جائے نا. تو جائیں بیچارے عوام کہاں جائے. ٹھیک ہے, سندھ کے ایک وزیر تھے ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو سروے ہے وہ ہماری کیپیسٹی سے اوپر ہے, تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. بھائی وہ بات غلط نہیں کر رہا تھا. آپ کے سروے کس سے کرائے گا؟ اسکول ٹیچر سے کرے گا. اسکول ٹیچر تو خود بہہ گیا ہے, وہ کہاں سے سروے کرے گا؟ اسکول بھی بہہ گیا ہے, ٹیچر بھی بہہ گیا ہے, تھانہ بھی بہہ گیا ہے, ریونیو کا پٹوار کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی پانی میں زیادہ تر چلا ہی گیا ہوگا, نہیں چلا گیا ہوگا تو انہوں نے خود بہا دیا ہوگا. ٹھیک ہے, غلام مصطفیٰ صاحب سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے تھے. اس وقت میں بات کروں گا ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر کی. فی زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے, سافٹ ویئر کا زمانہ ہے. ہر چیز میں ہم سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, موبائلز میں, کمیونیکیشن میں, ہر جگہ آج کل تو سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں ایک ایسے سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں جو بنایا گیا تھا اینٹی ٹیررسٹ کے لیے, ٹیررزم کے لیے, کرمنلز کے لیے, لیکن وہ سافٹ ویئر کسی اور پرپز میں یوز ہو رہا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں اس وقت ایک ایسا سافٹ ویئر جس کا نام پیگاسس ہے, جو ایک اسرائیل بیسڈ کمپنی نے بنایا تھا اور انڈیا کو دیا تھا ٹیررسٹ کے اگینسٹ میں. لیکن ہوا یہ, اس کے بعد انڈین سرکار نے, مودی سرکار نے اس پیگاسس سافٹ ویئر کو استعمال کیا ان اپوزیشن لیڈرز کے خلاف, صحافیوں کے خلاف جو وہاں پہ رپورٹنگ کرتے تھے. نہ صرف ان کے خلاف بلکہ اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا. یہ پیگاسس سافٹ ویئر کے بارے میں آپ بھی تھوڑا بہت جانتے ہوں گے, مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. اس میں یہ فیچرز ہیں, یہ نہ صرف آپ کا کال ریکارڈ کرتا ہے, کال ریکارڈ ڈیٹا, واٹس ایپ, ای میلز, ایون جو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ ہے, یہ پیگاسس سافٹ ویئر وہ بھی ریکارڈ کر لیتا ہے. تو مودی سرکار نے اس کے بعد یہ کیا کہ وہاں کے جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان تھے, ایون ان کے لیے بھی یہ سافٹ ویئر استعمال کیا. نہ صرف ان کے لیے بلکہ جو وہاں اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر تھے راہل گاندھی, ان کا موبائل بھی ہیک کیا گیا. اور اس کے علاوہ جتنے وہاں پہ بیوروکریٹس, ایون یہ کہ جو وہاں فارن ڈپلومیٹس جو وہاں دہلی میں ڈیوٹی کر رہے تھے, جس میں انڈونیشیا, ملیشیا, ایون سعودی عرب اور پاکستان اور چائنا کے فارن ڈپلومیٹس تھے, ان کے موبائلز بھی ہیک کیے گئے. آگے چل کے میں بتاتا ہوں پیگاسس سافٹ ویئر انہوں نے ایک کام یہ کیا. اس کا یہ بات زدوام جب ہوئی جب 2021 میں ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف یہ سافٹ ویئر یوز کیا گیا اور ان کے موبائل کو ہیک کیا گیا. اس پہ ہمارے فارن منسٹری نے اس وقت یو این کے ریپرزینٹیٹیو کو بلا کے ایک کمپلین لانچ کی کہ انٹرنیشنلی انڈیا جو اس وقت یہ کام کر رہا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے. یقیناً کچھ نہیں ہوا ہو, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن یہ ایک بہت ہی قسم کی گھٹیا حرکت ہے جو مودی سرکار کرتی چلی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر میں صحافی رپورٹنگ کرتے ہیں, جو اپوزیشن لیڈر ہیں, جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, ناٹ اونلی بلکہ آؤٹ سائڈ دی انڈیا, اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو انٹرنیشنل جو میڈیا ہاؤسز ہیں, جو انٹرنیشنلی بڑے ریکگنائز نیوز پیپر ہیں, واشنگٹن پوسٹ ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, اور اس میں جتنے بڑے بڑے نیوز پیپر ہیں, ان کے صحافیوں کے موبائلز بھی ہیک کیے گئے. یہ بہت بڑی بات ہے, اس کے اوپر پوری دنیا کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. جبکہ این ایس او کمپنی جس نے بنایا تھا, ایک اسرائیل بیس کمپنی ہے, اس کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ سافٹ ویئر جو بنایا ہے اینٹی ٹیررسٹ کے لیے بنایا, کرمنلز کے لیے بنایا, ناٹ اونلی فار دیٹ پرپز انڈیا از یوزنگ. میں پروگرام میں محمود بھائی دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے جب یہ بات کی کہ جیسے بزنس مین اس وقت فیزیبلٹی کیسے بنائے گا, $241 کا ڈالر ہے, ایکسپورٹ بہت کم ہے, ہم کہہ رہے ہیں باہر سے فارن انویسٹمنٹ آ جائے, تو کس طرح ہوگا سر؟ ویسے ہی ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے, امپورٹ زیادہ ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے. دیکھیے صورتحال اتنی ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے نا اپنے کمٹمنٹس باہر پورے نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے,
اب ایسی صورتحال کے اندر اب آپ یہ بتائیے، فائنانس منسٹر صاحب جب تک کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی 22 فروری 2022 کو پچھلی گورنمنٹ نے ایگریمنٹ IMF کے ساتھ توڑ دیا تھا، اب اسٹیٹ بینک آزاد ہے، بالکل آزاد ضرور ہے، لیکن کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے گفت و شنید نہیں ہو سکتی کہ بھائی آپ کے LCs جو ہیں کیسے کھلیں گی؟ LCs کی پہلے اپروول ہوتی ہے۔ 19 گریڈ کے آپ کے منسٹری آف ڈیفنس کے افسران تھے نا، انہوں نے آپ کو پورا علاقہ کلیئر کر کے دیا۔ یہ کوئی پرائم منسٹر کوئی ہائی پالیسی میٹرز نہیں ہے، یہ ہائی پالیسی میٹرز ہے پالیسی میکنگ، جیسے بھائی نے بولا شارٹ ٹرم پلان کرنا ہے، لانگ ٹرم پلان کرنا ہے۔ ہمیں سسٹینیبل پالیسی بنانی ہوگی، سسٹینیبل پالیسی تب ہوگی جب لانگ ٹرم پلان فالو ہوگا۔ آپ کی ہر حکومت نے زراعت کو بہت بڑے بڑے سبسڈیز دیے ہیں، لیکن وہ مس ڈائریکٹ ہو گئے۔ آپ نے کاشتکاروں کو نواز شریف صاحب کے وقت میں فرٹیلائزر سبسڈی دی، بجائے کاشتکار کو فائدہ ہونے کے فرٹیلائزر کمپنی کو فائدہ ہو گیا۔ آپ نے میں تو 2010 سے میں پریکٹیکلی کاشتکاری کر رہا ہوں، اس سے پہلے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ 2010 سے لے کر 2012 تک سندھ سرکار کی، پنجاب سرکار کی جو ایگری ٹیک ہے، جو زراعت کو ٹیکنالوجی میں لے کر آنے کی جو چیزیں ہیں، ایگری ٹیک میں وہ سبسڈیز دے رہے ہیں، ڈرپ اریگیشن میں سبسڈیز دے رہے ہیں۔ وہ بجائے اینڈ یوزر کو فائدے میں ہو، وہ جو امپورٹ کر کے ادھر ڈسٹریبیوٹر بنے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بجائے یہ پالیسیز آپ کی ٹھیک ہے، لیکن وہ سسٹینیبل، آپ ان کے ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ پالیسی بدل جاتی ہے۔ لانگ ٹرم کی ضرورت ہے سر، لانگ ٹرم کی ضرورت ہے، شارٹ ٹرم تو ابھی وار فوٹنگ پہ آپ کو کام کرنا ہے۔ اگر جیسے آپ نے 2006 میں 8 اکتوبر 2006 کو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی، سرکار نے وار فوٹنگ پہ کام کیا تھا، کشمیر کو 1 سال کے اندر آپ نے پھر سے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ اس وقت دوبارہ پاکستان کو اسی طرح منظم ہو کے، پرعزم ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس قوم میں بڑی جان ہے، اس قوم میں بڑی جان ہے۔ وہ جو دنیا کی ٹالسٹ ٹاور بنایا نا، ادھر اس کی وہ کرین پہ کوئی چڑھتا نہیں تھا۔ ایک ہمارا 22 سال کا KPK کا لڑکا تھا جس نے بولا ہم کرے گا، اور اس نے کر کے دکھایا، نہ گرا، نہ خود گرا، نہ بلڈنگ گرائی، نہ کرین گرائی۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ دن پہلے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی خاتون، 2 بچوں کی والدہ، اس نے K2 سر کیا ہے۔ نام مجھے ان کا، بہت ٹیلنٹڈ قوم ہے، ٹھیک ہے، بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے بھائی۔ 22 کروڑ میں آپ کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی دنیا کی سپورٹس کی تاریخ کا لانگسٹ انڈیفیٹڈ سپورٹس مین آپ کے ملک کا ہے۔ 60% یوتھ ہے ہمارے پاس۔ اوکے، ٹھیک ہے محمود احمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کے آخر میں یہ کہوں گا، جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے بھی کہا کہ ہم سب کو پاکستانی بن کے اس وقت سوچنا چاہیے، پاکستانی بن کے کھڑا ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے کھڑے ہوئے تھے جب زلزلہ آیا تھا، اور یقیناً ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کی بھرپور مدد کرنی چاہیے جو ہمارے پاکستانی بھائی اس وقت سیلاب میں بیچارے بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ ہماری فوج، ہمارے آرمی کے جوان بہت زبردست کام کریں، ہمیں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اپنے طور پہ بھی جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ پاکستان ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن، سب سے پہلے پاکستان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے۔ ملتے اگلے پروگرام میں۔ پاکستان زندہ باد۔